حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے بیان کیا کہ میری موجودگی کا واقعہ ہے کہ گرداسپور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقدمے کے تعلق میں قیام فرما تھے. بہت سارے لوگ آتے تھے, کھانا پکایا جاتا تھا. تو باورچی نے دیکھا کہ جتنے دوست موجود تھے ان کی تعداد کے مطابق کھانے کا انتظام کیا گیا, لیکن پھر اور مہمان آ گئے, اندازے سے زیادہ مہمان آ گئے اور کھانا پھر بھی کفایت کر گیا, پورا ہو گیا. تو اس نے صبح کے کھانے کے متعلق یہ ماجرا حضور کی خدمت میں عرض کی, دریافت کیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر کے کہ کیا اتنا ہی کھانا کل بھی پکانا ہے جتنا آج پکایا تھا, یا زیادہ پکاؤں کیونکہ مہمان زیادہ آ گئے تھے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم خدا تعالیٰ کا امتحان کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عزت رکھ لی, اب تم زیادہ کھانا تیار کرو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو آزمایا جائے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے بارے میں مختار احمد صاحب ہاشمی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ہدایت فرمائی کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی امداد کا مستحق ہو اور وہ خود سوال کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہو تو ایسے افراد کا نام آپ اپنی طرف سے پیش کر دیا کریں, مگر یہ خیال رہے کہ وہ واقعی امداد کا مستحق ہے. چنانچہ میں اس عرصے میں ہر موقع پر مستحق افراد کے نام پیش کر کے انہیں امداد دلواتا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ نے چند غرباء کو رقم بطور امداد ادا کرنے کی مجھے ہدایت فرمائی, مگر میں خاموش ہو رہا. اس پر حضرت میاں صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے میری خاموشی کی وجہ دریافت فرمائی. میں نے عرض کیا کہ امدادی فنڈ ختم ہو چکا ہے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. آپ نے مشفقانہ نگاہوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں, رقم اوور ڈرا کروا لیں اور ادا کر دیں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ بہت روپیہ دے گا. چنانچہ اگلے چند دنوں میں ہی اس مد میں سینکڑوں روپے آ گئے. صباح الدین صاحب جو کی روایت ہے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بارے میں, کہتے ہیں میں ان سے خود سنا ہے کہ جب آپ انگلستان تشریف لائے تو وہاں سفر کے دوران مختلف سفر بھی ہو رہے تھے, کچھ چیزیں بھی شاید خرید رہے تھے, ایک کارخانہ بھی قادیان میں لگنا تھا شاید, اس کے لیے بھی یا اور معلومات لے رہے ہوں گے. بہرحال تو اس سفر کے دوران آپ کے ساتھ ایک مدد کے لیے آپ نے ایک انگریز بھی رکھا ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ سفر خرچ کا جو ہے فنڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اب سفر جاری رکھنا مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. تو اس شخص نے, انگریز تھا, بہت حیران ہوا کہ اس ملک میں آپ اجنبی ہیں اور پھر یہاں رقم کا کیسے انتظام ہو سکے گا. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا تو ہی اس پردیس میں ہماری مدد فرما. فرماتے ہیں کہ اگلے ہی روز ہم بازار سے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو روک لیا اور سینٹ سینٹ پکارنے لگا, جس کے معنی ہیں ولی, اور ایک بڑی رقم کا چیک آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے دعا کی درخواست کی. تو وہ شخص جو تھا آپ کا مددگار اس واقعے سے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی آپ لوگوں کا خدا نرالا ہے. حضرت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر ڈلہوزی میں میرے ہمراہ میری اہلیہ اول, ان کے بھائی اکبر علی صاحب اور میرے بھائی امیر احمد صاحب سفر کر رہے تھے. ہم ایک سرکاری پردہ دار بیلوں والے ٹانگے میں تھے. تو 3-4 ٹانگے ہندو کلرکوں کے بھی تھے. ایک لمبا سرکاری سفر تھا, اس زمانے میں وہی ذریعہ آمد و رفت تھا. تو ہم شام کے وقت دنیرے کے پڑاؤ پر پہنچے. وہاں کے ہندو سٹور کیپروں نے اپنے ہندو بھائیوں کو خیمے دے دیے
جن میں ان کے اہل و عیال اتر پڑے اور میں کھڑا رہ گیا۔ ہر چند ادھر ادھر مکانات اور خیموں کی تلاش کی مگر بے سود۔ اکبر علی صاحب نے گھبرا کر مجھے کہا کہ رات سر پر آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا خدا داری چغم داری، کہ خدا پر بھروسہ کرو، تو جو بھروسہ کرے اس کو کیا غم ہے، تو خدا ضرور کوئی سامان کر دے گا۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے مجھ سے محبت سے سلام کیا اور کہا ہیں آپ کہاں؟ میں نے قصہ سنایا۔ کہنے لگا آپ ذرا ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک خیمہ اور گھاس لایا اور چند سپاہی بھی، جن کے ذریعے اس نے خیمہ لگوایا اور گھاس اس میں بچھا کر کہا اپنے گھر والوں کو اس میں اتار دیں۔ پھر ایک اور خیمہ بطور بیت الخلاء کے لگوا دیا۔ پھر کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں مگر کچھ دیر ہو جائے گی، آپ معاف کریں۔ چنانچہ ضروری سامان پانی وغیرہ بھجوا کر خود قریباً 11 بجے رات کے کھانا زردہ دال روٹی وغیرہ لایا اور معذرت کرنے لگا کہ چونکہ دیر ہو گئی تھی اس لیے گوشت نہیں مل سکا، دال ہی مل سکی ہے، آپ یہی قبول فرمائیں۔ پھر پوچھنے پر کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا معاف کریں، مجھے آپ سے ایک دفعہ کی ملاقات کا شبہ پڑتا ہے، وہ بھی کچھ یاد نہیں کہاں ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میری درخواست لکھی تھی جس پر مجھے دفعہ داری مل گئی تھی، سرکاری نوکری کی پروموشن ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور کہا اب رات بہت ہو گئی ہے، میں جاتا ہوں۔ اور چند آدمی چھوڑ گیا جو رات کو پہرا دینے والے تھے تاکہ وہاں کچھ سامان چوری وغیرہ نہ ہو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سجدات شکر ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی اس بند نوازی نے میرے ایمان میں بڑی ترقی بخشی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاراجہ کشمیر نے مجھ سے کہا کہ کیوں مولوی جی تم ہم کو تو کہتے ہو کہ تم سور کھاتے ہو، اس لیے بے جا حملہ کر بیٹھتے ہو۔ مہاراجہ کشمیر کے سامنے اس کو یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ صرف سور کھاتے ہیں اور کوئی گوشت نہیں کھاتے، اس لیے غصے میں ذرا سخت ہیں۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ انگریز بھی سور کھاتے ہیں، وہ کیوں اس طرح ناک بداندیشی سے حملہ نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا وہ ساتھ ہی گائے کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ سن کر خاموش ہو گیا اور پھر 2 برس تک مجھ سے کوئی مذہبی مباحثہ نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔